السلام علیکم، میں ہوں منور حسین کھوکھر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج دو اہم واقعات ہوئے۔ ایک، یوسف رضا گیلانی کی سینیٹ میں بطور اپوزیشن لیڈر تقرری، اور دوسرا، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر غوری کی بالآخر عہدے سے برطرفی۔ اس کے پیچھے چھپے کیا کہانی ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ تک میری ہر تازہ ویڈیو بر وقت پہنچتی رہے، اور اس پر اپنے قیمتی آراء، قیمتی کمنٹس بھی لازمی طور پر دیں تاکہ آئندہ کے لیے میری رہنمائی ہوتی رہے۔ تو یوسف رضا گیلانی کی تقرری پر پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی، جیسے کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح پی ڈی ایم کی اپوزیشن کے مشترکہ پلیٹ فارم کی حمایت سے سینٹ کے رکن منتخب ہوئے، اور جس طریقے سے انہوں نے حکومتی اتحاد میں سے زائد ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، اسی طرح اکثریت ہونے کے باوجود، پی ڈی ایم کے پاس میجارٹی ہونے کے باوجود وہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن ہار گئے، اور اس میں جو کھیل کھیلا گیا اس سے بھی سب آگاہ ہے۔ تو اب بھی اسی طرح ہوا ہے، جیسے میجارٹی نہ ہونے کے باوجود صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے، اور یہ سب اوپر والوں کا کمال تھا۔ اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب بھی پی ڈی ایم کی حمایت نہ ہونے کے باوجود سینٹ کے اپوزیشن لیڈر منتخب ہو گئے، اگرچہ ان کی شخصیت اس قابل ہے کہ انہیں اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے تھا، مگر اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو، باقی جماعتوں کو اس چکر میں الجھائے رکھا کہ وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے ہمارے امیدوار کی حمایت کریں، اور اس ٹائم امیدوار بھی شیر رحمان صاحبہ سامنے تھیں، چونکہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ وہ صادق سنجرانی کی جیت کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی گئی، جو کہ ابتدائی سماعت پر ہی مسترد کر دی گئی، اور عدالت نے جو اس وقت کمنٹس دیے، جو ریمارکس دیے چیف جسٹس اطہر امین اللہ صاحب نے، وہ بھی بڑے دلچسپ تھے۔ وہ بھی اس ایک لحاظ سے ہوش ربا تھے کہ جو پارلیمان کی روایت ہے اسے پارلیمان کے اندر ہی اسے حل کیا جائے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے معاملات عدالتوں میں نہ لے کے آئے۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ اوپر سے ایسی کوئی ہدایات ہوں کہ گیلانی صاحب کی درخواست کو مسترد کر دیا جائے، ورنہ اگر اس پہ کوئی لمبی چوڑی بحث ہو جاتی، اور ہو سکتا ہے کہ عدالت ان مسترد 7 ووٹوں کو تسلیم کر کے انہیں بحال کر دیتی، تو حکومت کے لیے بہت بڑی پریشانی لاحق ہو سکتی تھی۔ تو عدالت نے سارا معاملہ پی ڈی ایم کے یوسف رضا گیلانی کی کورٹ میں پھینک دیا، اور اس میں یہ ریمارکس دیے چیف جسٹس نے کہ پی ڈی ایم کے مطابق اگر اس کے پاس اکثریت ہے تو وہ اس اکثریت سے چیئرمین سینٹ کو ہٹا بھی سکتی ہے، اور یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین بنا بھی سکتی ہے، اور اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو جائے گی کہ وہ 7 ووٹوں کا معاملہ کیا تھا، وہ بھی واضح ہو جائے گا کہ وہ 7 ووٹ آپ کو ملے تھے یا نہیں ملے تھے۔ یہ تو تھا عدالت کا معاملہ۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آصف علی زرداری نے نواز شریف کو فون کیا اپوزیشن لیڈر کے لیے حمایت لینے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فون نہیں سنا، پھر انہوں نے اسحاق ڈار سے بات کی تو انہوں نے بھی مسترد کر دیا کہ پیپلز پارٹی نے
پہلے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم میں کہ چیئرمین کو امیدوار یوسف رضا گیلانی ہوگا، جبکہ جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ نون لیگ کا ہوگا، اگرچہ سینٹ میں اکثریت پیپلز پارٹی کے پاس تھی۔ تو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں خاص طور پر نون لیگ اس سے بزید تھی کہ یہ پہلے سے طے شدہ فیصلہ ہے، تو اس لیے ہمارے امیدوار اعظم نذیر تارڑ صاحب جو کہ بہت بڑے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے حمایت کی جائے، اور نون لیگ نے جے یو آئی اور اپنے سینیٹر جو تھے اور بعض دوسرے سینیٹر کے 28 ارکان کے دستخط شدہ درخواست وہ بھی سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کروا رکھی تھی۔ مگر آج اچانک ایک طرف ان کی پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم کے ساتھ گفت و شنید ہوتی رہی، اور لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کو اس طریقے سے دھوکے میں رکھا گیا کہ کہیں وہ باقی ایک دو مزید سینیٹر کے دستخط کروا کے وہ اپنا اپوزیشن لیڈر نہ بنوا جائیں۔ تو پیپلز پارٹی نے اس طرح دھوکے میں رکھ کر 30 سینیٹر کی دستخطوں سے درخواست گزاری، اور صادق سنجرانی نے فوری طور پر ان کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور اس میں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب خود بھی پیش ہوئے اور سنجرانی صاحب نے باقاعدہ مبارکباد بھی دی۔ تو ان کی تعیناتی کے لیے وہ سینیٹر کہاں سے پورے کیے گئے، حالانکہ وہ جے یو آئی کے جو 4-5 سینیٹر ہیں وہ بھی نون لیگ کے حق میں تھے اور نون لیگ کے اپنے سپورٹر سینیٹر بھی۔ تو اس کے لیے فاٹا کے ہدایت اللہ صاحب وہ جو سینیٹر ہیں انہوں نے کوئی 4 سینیٹر کا آزاد گروپ بنایا ہے، اور اس گروپ نے پہلے سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا، انہیں کامیابی دلوائی۔ اب وہ حکومتی بینچوں سے ہٹ کے انہوں نے کہا جی ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اب انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو دستخط کر کے دے دیے، اور ایک ووٹ انہوں نے جماعت اسلامی سے حاصل کر لیا۔ جماعت اسلامی اس کی سیاست بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا پتہ کھیلا ہے، اور پھر عوامی نیشنل پارٹی کا بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سینیٹر گھیرا ہے، اور پختونخوا جو یہ باپ کے نام سے جو اتحاد ہے بلوچستان میں وہ بھی حکومتی اتحاد میں شامل ہے، اس کے سینیٹرز کے بھی دستخط کروائے گئے۔ تو اس ایک لحاظ سے یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر کو عہدہ دیا گیا ہے، اور اس طرح جیسے کہ عدالت نے کہا تھا کہ عدم اعتماد آپ لا سکتے ہیں، تو اس طرح حکومت نے جو ہے وہ جو عدم اعتماد کی باتیں تھیں، یعنی نون لیگ سارے مل کے جو زرداری صاحب بھی فارمولے پیش کرتے رہے کہ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد لائیں گے، پنجاب اسمبلی میں لائیں گے، اور پھر سینٹ کی بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ اگر عدالت سے ہمیں ریلیف نہ ملا تو ہم عدم اعتماد کر کے سنجرانی صاحب کو ہٹا دیں گے۔ تو اب وہ عدم اعتماد کا راستہ بھی بند ہو گیا ہے، اور زرداری صاحب جو اب تک اس شطرنج کے کھیل کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر پلٹا کھا کر نون لیگ کو دھوکہ دیا ہے، اور اس پر نون لیگ والے بڑے غصے میں ہیں۔ آج احسن اقبال صاحب نے جو وہ پچھلے 2 روز میں کہتے رہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف یا اتحادی کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں کریں گے کہ اس سے ہمارے اندر تفریق پیدا ہو، تو آج وہ سب سے زیادہ وہ غصے میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا بڑا شدید دھچکا لگا ہے پی ڈی ایم کو، یہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، اور یوسف رضا گیلانی نے اسی شخص کو جس کے خلاف انہوں نے الیکشن لگا اسی کے پاس جا کر اپنی نامزدگی کے لیے درخواست دی۔ اگرچہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو، تمام گروپس کو، پی ڈی ایم کو وہ ساتھ لے کر چلیں گے اور سب کا اعتماد حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے، وہ سب کو اعتماد میں لیں گے، لیکن جس طریقے سے وہ پیپلز پارٹی نے انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا، ان کی حیثیت یہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک سیاسی شخصیت ہے، قد کاٹ ہے، مگر جس طریقے سے وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، جس طریقے سے سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے ہیں، دونوں کی کوئی
حیثیت نہیں ہے، کوئی اخلاقی حیثیت باقی نہیں رہی۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جن سینٹ کے ارکان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دستخط لیے گئے، انہیں اہم کمیٹیوں کی آفر کی گئی ہے کہ آپ کو چیئرمین ان کمیٹی کو بنایا جائے گا، اور یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کنٹریکٹر ہیں، جو بلڈرز ہیں، جن کی اپنی کمپنی ہیں، جن کے اپنے بزنس ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ اداروں پہ دباؤ ڈال کر، افسران پہ دباؤ ڈال کر وہ مالی فوائد حاصل کرتے ہیں، کنٹریکٹ حاصل کرتے ہیں۔ اسی دوران آج جو دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی، یعنی حکومت نے، وزیر اعظم نے ایک سمجھو نیا پتہ کھیل دیا ہے، جو اپنے خاص ان کے دوست تھے، جو ان کے بڑے بااعتماد ساتھی تھے، اور جنہیں بڑے دعوے کے ساتھ انہوں نے معاون خصوصی بنایا تھا کہ یہ ملک میں جو انرجی کا مسئلہ ہے، اور جو تیل کی قیمتوں کا ایشو ہے، اور انرجی جو کرائسز ہے، اور آئی پی پیز کا جو مسئلہ ہے، یہ سب مسائل کو یہ حل کریں گے۔ تو انہوں نے، اور یہ معاشی پالیسیاں لے کے آئیں گے جس سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ تو انہوں نے آج اچانک ان سے استعفیٰ لے لیا ہے۔ اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ یسر رضا گیلانی کی جس طرح تعیناتی کی گئی بطور اپوزیشن لیڈر، اس پہ ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی لمبی چوڑی تنقید ہونی تھی اور اس پہ بحثیں شروع ہونی تھی۔ تو انہوں نے ایک ساتھ یہ ایک ایشو چلا کر اس سے وہ توجہ کم کر دی ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہے کہ کابینہ کے جو وزراء ہیں وہ سخت تنقید کر رہے تھے، اور 1 سال سے ان کے خلاف یہ انکوائری چل رہی تھی۔ پچھلے سال جب انہیں پہلے وہ تھے وہ توانائی کے مشیر تھے، اس کے بعد انہیں جو ہے وہ پیٹرولیم کا معاون خصوصی بنایا گیا۔ تو اس وقت جو کرونا کے دوران جب پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اتنی کم ہو گئیں کہ امریکہ میں تیل مفت ملنے لگا، تو اس وقت انہوں نے تیل کی خریداری پہ باقاعدہ لیٹر جاری کر کے پابندی لگا دی، اور یہ کہا کہ جو ہمارے پاس اپنے جو سٹوریج ہیں، جو اپنے وسائل ہیں، اس سے تیل کی کھپت پوری کی جائے۔ اور اس طرح انہوں نے ایک وہ جو ہے قیمتوں میں سوچ سمجھ کر اضافہ کر کے، بلیک مارکیٹنگ کر کے، تیل کی شارٹیج پیدا کر کے عوام کی جیبوں سے اربوں روپے نکلوائے۔ اور اس سکینڈل پہ ایف آئی اے انکوائری کر رہی تھی، اور ایف آئی اے نے ان کے خلاف اور سیکٹری پیٹرولیم کے خلاف باقاعدہ رپورٹ دی تھی وزیر اعظم کو، لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ انہیں ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان پر سخت تنقید کے باوجود وہ اپنے کابینہ کے جو اجلاس ہے اس میں وزراء تنقید کرتے رہے کہ عوام کی باتیں ہمیں سننی پڑتی ہیں، تیل کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی اور مہنگائی کم نہیں ہو رہی، تو ہم جو ہے وہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے، تو انہیں جو ہے وہ عہدے سے ہٹایا جائے۔ مگر وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ انرجی سیکٹر میں اصلاحات لا رہے ہیں، یہ اس سے بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، اس سے لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ تو وہ ان کی قابلیت کے قائل تھے، اور 1 سال تک انہوں نے ان کا بھرپور دفاع کیا۔ حالانکہ تو اب جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب جنہوں نے اعتماد کا ووٹ اور سینٹ کے الیکشن اس شرط پر لگا تھا کہ انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ آپ کو جو ہے ہم کابینہ میں اکاموڈیٹ کریں گے، تو وزیر اعظم نے ایک لحاظ سے وہ وزراء میں اب جو ہے وہ رد و بدل ہو رہا ہے کابینہ میں، تو ایک لحاظ سے جو ہے انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اب وزراء کو یہ ڈرا دیا ہے کہ وزیر اعظم اگر ندیم بابر جیسے اپنے خاص دوست کو، اپنے بااعتماد ساتھی کو اگر برطرف کر سکتا ہے، ان سے استعفیٰ لے سکتا ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ وزراء کو فارغ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو وہ دباؤ میں لے کے آئے ہیں، اور اس کابینہ میں رد و بدل کر کے وہ جو ہے وہ جو اتحادی ہیں، جو کاف لیگ ہے، جو بلوچستان کی پارٹی ہے، وہ جو جن سے انہوں نے ووٹ لیے، یا MQM ہے، تو وہ انہیں اس میں ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو تبدیلی جس طرح پہلے
کی گئی تھی کہ ایک وزارت کی وہ نیگیٹو رپورٹ پہ انہوں نے محکمے بدل دیے تھے. یہ کوئی سزا تو نہ ہوئی؟ یعنی ایک بندہ جو ایک وزارت نہیں چلا سکا وہ نیا لا وہ دوسری وزارت کیسے چلا سکے گا؟ تو یہ رد و بدل ہوگا اسی طریقے. بس یہ ہے کہ نئے لوگوں کو اس میں کابینہ میں شامل کرنا ہے. تو ایک پریشر ڈالنے کے لیے ندیم بابر کو عارضی طور پر لگتا یہ ہے کہ عہدے سے ہٹایا گیا ہے اور کچھ 2-4 ماہ کے بعد ہو سکتا ہے دوبارہ انہیں کلین چٹ دے کے دوبارہ انہیں پھر بحال کر دیا جائے. یہ ندیم بابر صاحب کون ہے؟ ان کی اپنی 7-8 کمپنی ہیں. پاور سیکٹر میں ان کا بزنس ہے، آئل سیکٹر میں ان کا بزنس ہے. اور جب انہیں توانائی کی وزارت میں لگایا گیا تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سوئی ناظرن گیس کے بھی سب سے بڑے ڈیفالٹر تھے. 603 ملین روپیز کے یہ ڈیفالٹر تھے. مگر اور اس پر ان کے کنیکشن کاٹنے کے لیے، کمپنیز کے کنیکشن کاٹنے کے لیے انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے، مگر انہیں اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہ اپنا جو کنیکشن ہے وہ نہیں کرنے دیا اور اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا. اسی طرح ان کی ایک اور پاور کمپنی وہ 783 ملین کی سوئی ناظرن کی ڈیفالٹر ہے اس وقت، یعنی 2019 میں تھی. اور ایک کمپنی ان کی 573 ملین کی ڈیفالٹر تھی. اس کے باوجود انہیں عہدہ دیا گیا اور پھر صرف عہدہ ہی نہیں دیا گیا بلکہ بعد میں انہیں توانائی سے ہٹا کر معاون خصوصی برائے پیٹرولیم بنایا گیا اور اس میں وہ ہر طرح کی پالیسی بناتے رہے. ہر طرح کے مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کمپنیز کو نوازنے کے لیے، اپنے سیکٹر کو نوازنے کے لیے انہوں نے پالیسی بنائی. بڑی یعنی عجیب بات ہے. اور اربوں روپے کے کہتے ہیں کہ 300 بلین کا مالی فوائد انہوں نے حاصل کیے ہیں. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایک شخص جس کی اپنی آئل کمپنی ہو، جس کی اپنی پاور پلانٹ ہو، وہ بیٹھ کے وہ پالیسیاں بنائے تو اس نے اپنے مفاد کو ہی دیکھنا ہے. آج یہ دیکھیں کہ بجلی کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے. صرف 1 سال کے اندر عوام بل ادا کرنے سے قاصر ہیں. اور یہ تیل کی قیمتیں دیکھ لیں کہ ہر 15 دن کے بعد یہ تیل کی قیمتیں بڑھانے کی صرف ایک شخص نے روایت ڈالی ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، حکومت کے خزانے کو نقصان پہنچایا. ایک صرف 8-9 ماہ میں حکومت نے ٹیکسوں کی ماد میں، صرف پیٹرولیم سے ٹیکسوں کی ماد میں کچھ 100 ارب کے قریب مالی فائدہ حاصل کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو تیل کی سمگلنگ ہے پورے ملک میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایرانی تیل سمگل ہو کے یہاں پہ ہمارے پیٹرول پمپوں پہ مکسنگ ہو رہی ہے اور اس کی کوالٹی بھی ناقص ہے. تو ہر جگہ وہ چوری چھپے وہ چل رہا ہے. تو وہ جو تیل کی جو سمگلنگ ہوتی ہے اس میں بھی اربوں روپے کا مالی فائدہ انہی کمپنی نے حاصل کیا ہے. اور اس میں ندیم بابر غوری کی یہ کمپنی پیش ہے. تو ان کے خلاف سکینڈل 1 سال سے چل رہا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا وزیر اعظم نے بذات خود دفاع کیوں کیا؟ نان الیکٹڈ لوگوں کو انہوں نے اپنے ارد گرد جمع کر رکھا ہے جن کے اپنے مالی مفاد ہیں. آپ یہ رزاق داؤد صاحب دیکھ لیں، ان کی کمپنی کو 300 ارب کا محمد ڈیم کا کنٹریکٹ دیا گیا ہے. اور جب اس پہ شور مچا تو رزاق داؤد صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو اپنی کمپنی سے استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ اس کمپنی کو لیڈ کر رہا ہے، تو میرا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کنٹریکٹ ہم نے جو ہے وہ میرٹ پہ لیا ہے. تو سارا کچھ جو وزیر اعظم کے قریبی رفقا ہیں، جو ان کے دوست ہیں، ان کو نوازا جا رہا ہے. عوام کی جیبوں سے اربوں روپے نکلوائے جا رہے ہیں. اور بدنام کون ہو رہا ہے؟ بدنام پوری پارٹی ہو رہی ہے، پوری پی ٹی آئی ہو رہی ہے. اور جو وہ ذرائع، جو ایم این ایز ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، وہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں.
وہ عوام کو اصل جواب دے وہ ہیں۔ یہ مشیر یہ جن کی اپنی کمپنی ہیں یہ تو چلے جائیں گے، نہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب ایک سال میں پورے میڈیا میں تنقید ہو رہی تھی اور میڈیا یہ ابھی یہ دیکھے کہ جیسے ندیم بابر نے جب تیل مفت مل رہا تھا اور بالکل کم قیمت پہ مل رہا تھا، اس وقت بڑے ملکوں نے فائدہ اٹھایا۔ انڈیا نے اپنے ذخائر بڑے وسیع کر لیے، انہوں نے تیل کو سٹور کر لیا، جبکہ انہوں نے اس سے الٹ گیم کی۔ اور اسی طرح جب گیس سستی تھی تو انہوں نے وہ گیس نہیں منگوائی، پھر اس کے بعد جب گیس مہنگی تھی اس وقت کنٹریکٹ سائن کر کے 140 بلین کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے پیچھے بھی یہ مالی فوائد ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب ہر چیز انہوں نے تباہ کر دی ہے، عوام کو لوٹ کر کھا گئے ہیں، اس وقت ہٹانے کا کیا مقصد ہے؟ اس وقت ہٹانے کا تو مقصد صرف فی الحال یہی لگتا ہے کہ وہ اپنے سر سے بدنامی ہٹانے کے لیے وقتی طور پہ انہیں دائیں بائیں کیا گیا ہے، اور جو انکوائری چل رہی ہے اس میں پھر انہیں کلین چٹ دے دیں گے، اور بس اللہ خیر صلاح جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے ان کی کوئی سزا نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں ایک سال میں جب انکوائری اب مکمل ہو گئی تو آپ انہیں جیل میں بھیجیں، لیکن ان میں ایسی جرت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جو ایک ساری فوج وزیر اعظم کے ارد گرد بیٹھی ہے، یہ بجلی کے قیمتیں دیکھ لیں کہ آسمان کو پہنچ گئی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے۔ تو یہ اس وقت یہ کہا گیا کہ IPP سے ہم نے نیا کنٹریکٹ سائن کیا اور اس بجلی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، ہم نے قرضے ختم کر دیے ہیں، انہیں آدھے دے دیے ہیں۔ یہ سارا چکر بھی تھا۔ جب وہاں پہ حکومت نے انکوائری کروائی IPPs کی جو بقایا جات وہ لینا چاہتے تھے، تو اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ 1100 ارب روپے توانائی کے بعد میں وہ ان کمپنیوں کے اعداد و شمار میں وہ جیل سازی تھی۔ تو چاہیے یہ تھا کہ وہ ان سے کٹوتی کی جاتی ہے اور ان سے واپس لیے جاتے۔ حکومت نے 500 ارب انہیں مزید دے دیے، اور پچھلے دن ایک رپورٹ آئی تھی کہ IPPs کے 55 ارب روپے جس پر نیب انکوائری کر رہی تھی کہ وہ ناجائز منافع شو کیا گیا ہے، اور وہ پاور سیکٹر نے، پاور ڈویژن نے اس کی سمری ECC کو بھجوائی تھی، کہ کابینہ کو بھجوائی تھی کہ یہ ان سے انہیں ادائیگیاں نہ کی جائیں جب تک اس 55 ارب ناجائز منافع کا نیب انکوائری مکمل نہیں کر لیتا۔ تو اوپر سے ایک طاقتور اتھارٹی نے وہ پاور ڈویژن کو وہ سمری واپس لینے پر دباؤ ڈالا، اور وہ سمری واپس ہو گئی۔ تو یہ کچھ ہو رہا ہے ملک کے ساتھ۔ اور پھر جہاں سے دیکھیں، جہاں سے اینٹ اٹھائیں نیچے کرپشن نکلتی ہے، اور اس میں وزیر اعظم کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ ملوث پائے جاتے ہیں، وزیر اعظم کی پارٹی اس میں ملوث پائی جاتی ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کو دیکھے، اب کہاں گیا وہ جو کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن یہ نہیں کر رہا، الیکشن کمیشن وہ نہیں کر رہا۔ اب کیوں خاموشی چھائی ہوئی ہے؟ مقصد یہ تھا کہ جو انہوں نے ٹکٹیں بیچی ہیں، جو انہوں نے خرید و فروخت کی ہے سینٹ کے الیکشن میں، وہ خطرہ تھا کہ کہیں الیکشن کمیشن اس پہ کوئی نوٹس نہ لے لے، اس کی انکوائری نہ شروع کر دے۔ تو انہوں نے ایڈوانس ہی الزامات لگا کر الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لے کے آئے ہیں۔ اب وہ خاموشی چھا گئی ہے۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں کہا ہے کہ حکومت ایک ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے نیا ایشو جان بوجھ کر چھیڑ دیتی ہے، شروع کر دیتی ہے، تاکہ ایک ہفتہ اسی میں گزر جائے۔ اور یہ ٹرینڈ مشرف کے دور سے یہ ٹرینڈ زیادہ چلا ہے کہ جس پہ دیکھتے تھے کہ عوام میں سبکی ہو رہی ہے حکومت کی، اس ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا شوشے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ جو اب یہ ندیم بابر کہ اب اسد عمر صاحب آج بلند باغ دعوے کر رہے تھے کہ وزیر اعظم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، وہ ہتھ کنیاں لگائیں گے جو کارٹلائزیشن کرتے رہے ہیں،
جو ذخیرہ اندوزی کر کے اربوں روپے کا نقصان پہنچاتے رہے ہیں، اب حساب لینے کا وقت آ گئے ہوئے، جیلوں میں ڈالیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ چینی سکینڈل پہ جو کل سے کارروائی شروع ہوئی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہول سیل مارکیٹ ہے اس میں 800 روپیہ فی 100 کلو گرام چینی کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کارروائیوں سے چینی کا ریٹ کم ہوتا، لیکن اب ہول سیل ریٹ جو ہے وہ 100 روپے پر کے جی وہ ہو چکا ہے منڈی میں۔ تو آگے کس طرح فروخت ہوگی وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اور ایک بات چلتے چلتے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ لوگ تو یہ بھی تبصرہ کرتے ہیں کہ جب نیٹے سارے کرپٹ لوگ ثابت ہو رہے ہیں، ان کے کرپشن منظر عام پہ آ رہی ہیں، ان کے بڑے بڑے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، تو اوپر جو بیٹھا ہے وہ ابھی تک وہ دیانتدار کیسے ہے؟ یہ آپ کے لیے بھی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ سارا ہیر پھیر کوئی کمیشن کا ہے، کہ جب انہیں کوئی کمیشن کام ملتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بدنام ہو رہے ہیں تو بندے کو سائڈ سے ہٹا کر پھر انہیں بعد میں کلیئر کر دیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔